تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے واقعات بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جو معبد کا خیمہ تھا وہاں پر قیام کیا، اور معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا۔ حالانکہ وہ بکری اتنی لاغر تھی، اتنی کمزور تھی کہ اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کی دیگر بکریاں یہ تو چرنے کے لیے چلی گئی، لیکن یہ اپنی لاغری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں کو چھوا تو اس میں دودھ اتر آیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو رفقا تھے ان کو بھی دودھ پلایا، معبد نے بھی دودھ پیا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر گھر کے برتن بھی بھر دیے۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آگے کی طرف سفر شروع ہوا۔ اب یہ سفر میں کیا ہوا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو اس دوران کیا کیا واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں سے کچھ واقعات آج آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک رہی ہے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ آج کے ٹاپک پر کلام شروع کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معبد کے گھر سے آگے کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ کا ایک مشہور شہ سوار، ایک گھوڑے سوار جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، یہ بڑی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یعنی یہ ڈھونڈتا ہوا، چونکہ جیسے ایک سلسلے میں ہم نے بتایا تھا مکہ والوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آئے گا تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو ہر ایک اس 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کی لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا تھا، اور بطور خاص ان مکہ والوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے خاص سراقہ کو، کیونکہ سراقہ یہ راستوں کے ماہر تھے، یہ عام راستے اور جو راستے مشہور نہیں ہیں ان سب سے واقفیت رکھتے تھے، اور تیز گھوڑا چلانے کی صلاحیت بھی تھی۔ تو خاص اس کو یہ کام سونپا تھا کہ اگر تم یہ کام کر دو تو ہم تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ یہ اسی لالچ میں بڑے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تعاقب کرنے لگا۔ ایک مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراقہ کو تعاقب کرتا ہوا دیکھا کہ یہ پیچھے ہمارے آ رہا ہے۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر کہتے ہیں کہ 100 اونٹوں کا انعام، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اس چیز کی لالچ میں وہ اپنے گھوڑے سے پھر اٹھا اور دوبارہ اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑے نے پھر ٹھوکر لگائی، وہ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے گرا۔ لیکن وہی بات کہ 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس لیے سراقہ کہ میں پھر کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ پڑھتا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قراءت کی آواز سنی، جیسے ہی میں نے آواز سنی تو یکایک میرے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں، یعنی دونوں گھوڑے کے آگے کی طرف کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ میں کود کر اپنی جان بچاتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اتر آیا۔ میں نے گھوڑے کو ڈانٹا کہ اٹھ، تو پھر اس نے اپنے دونوں آگے کے پاؤں زمین سے نکالے اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، گھوڑے پر سوار ہو کر بہت قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے درمیان 1 یا 2 نیزے سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ یعنی میں اتنے قریب پہنچا کہ شاید 1 نیزہ یا 2 نیزہ، بس اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرما کر فرمایا، اللہم اکفنا شرہ بما شئت، اے خدا ہمیں اس کے شر سے جس طرح تو چاہے محفوظ رکھ۔ وہ کہتے ہیں، سراقہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے گھوڑے کے چاروں پاؤں زانوں تک دھس گئے۔ پہلے تو 2 پاؤں پھنسے تھے، میں نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں نکالا، سوار ہوا، پھر قریب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب دعا کی تو اب گھوڑے کے چاروں پاؤں زانوں تک دھس گئے۔ میں التجا کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھوڑے کو نجات دے دیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ جو کوئی آپ کے تعاقب میں آئے گا میں اسے لوٹا دوں گا۔ صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور اس کی گریہ و زاری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترس آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے خدا، اگر یہ سچ بول رہا ہے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے میرے گھوڑے کے ساتھ آزاد کر دیجئے، تو میں جو بھی آپ کے تعاقب میں آئے گا اسے لوٹا دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ جو کہہ رہا ہے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے گھوڑے کو نجات دے دے۔ اسی وقت سراقہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین سے نکل آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراقہ کو دیکھا اور فرمایا کہ ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے مگر صرف اتنا کہ تو ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھ، یعنی تو نے ہمیں پا لیا ہے، ہم کس راستے سے مدینے جا رہے ہیں تجھے یہ پتہ تو چل گیا ہے، لیکن تو یہ معاملہ پوشیدہ رکھ، ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب سراقہ نزدیک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریہ کنا عرض کی،
یعنی گھبرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پکڑنے والا قریب آ گیا ہے۔ تو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی بات جو مدینے کی طرف ہجرت کے سفر کے شروع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے رہے، یا ابا بکرین لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اے ابو بکر فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لا تحزن، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا، جب میں نے امان مانگی ان کی دعا سے، جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب و کامیاب ہوں گے۔ میں نے کچھ سامان بطور نذرانہ پیش کیا، میں نے کچھ تحفہ دینا چاہا، کچھ سامان زاد راہ کے طور پر پیش کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے مگر صرف اتنا کہ تو ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھ، لوگوں پر ظاہر نہ کر۔ صاحب سیرت مصطفیٰ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ وہ جو چلا رہا تھا، وہ جو صدا لگا رہا تھا کہ مجھے امان دے دیجئے، مجھے امان دے دیجئے، اس کے متعلق عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ ریکویسٹ کی، یہ التجا کی کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا امن لکھنے کے لیے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر امن کا ایک پروانہ لکھ کر دیا، امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا، کیونکہ سب ڈھونڈنے میں لگے تھے، جو ان کو ملتا اور جو دریافت کرتا کہ کیا تم نے یہاں محمد عربی کو دیکھا ہے اس راستے پر، تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا، تم جانتے ہو کہ میں کیسا شہسوار ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کیسا راستوں کا جاننے والا ہوں، لیکن میں نے انہیں اس راستے پر نہیں پایا۔ تو وہ یہی کہتا رہا، جو ملتا اس کو لوٹاتے ہوئے یہی کہتا کہ میں بڑی دور تک تلاش کر کے آ چکا ہوں، مگر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ سراقہ یہ ابھی دین کی دعوت کو قبول کرنے سے محروم تھے، ابھی تک انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نذرانے، اس کے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ اس واقعے کی وجہ سے ان کے دل پر بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھا تھا کہ انہوں نے دعا کی تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، انہوں نے دعا کی تو میرا گھوڑا زمین سے خیر و عافیت کے ساتھ باہر آ گیا،
تو یہ سارے واقعے کی وجہ سے ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ، عظمت نبوت مصطفیٰ دل پر بیٹھ گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور طائف و حنین کے معاملات سے فارغ ہو کر مقام جعرانہ پر پڑاؤ کیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرما لیا اور جب طائف کے مقام کے جو معاملات تھے اور حنین کے مقام کے جو معاملات تھے، جب اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو سراقہ اسی وقت وہی پروانہ جو اس سفر میں بطور امان تحریر لکھوا چکا تھا، وہ سراقہ امن کا پروانہ، امن کی وہ تحریر لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ دین کی دعوت کو قبول کرنے کی سعادت پائے۔ اپنی پورے قبیلے کی قوم آپ کے ساتھ آئی اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت حق کو اس مقام جعرانہ پر قبول کیا۔ FGN چینل کے ناظرین، واضح رہیں کہ یہ وہی سراقہ بن مالک ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے اور کنگن یہ زیور ہیں، ایک زینت کا سامان ہے جو عورت کے لیے ہیں، مرد کنگن نہیں پہن سکتا، لیکن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے، اس کے کئی وقت کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے آگے بہت بعد آنے والے یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس دور خلافت میں دین اسلام بہت سارے ملکوں تک پھیل گیا، قرۂ ارض کے بہت بڑا رقبہ دین اسلام سے متاثر ہو چکا تھا، اسی میں سے ایران بھی شامل تھا۔ تو ایران بھی جب یہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل کر چکا تھا، تو اس وقت کسریٰ کے کنگن دربار خلافت یعنی فاروق اعظم کے دربار میں پیش کیے گئے، لائے گئے۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو بس نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کی تحقیق اور تصدیق کے لیے وہ کنگن جو کسریٰ کے بادشاہ کے تھے، جب یہ ایران دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، ملک ایران، تو اس وقت کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، تو آپ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنگن پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیشن گوئی والا معاملہ تھا، یعنی پیارے آقا نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، تو جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ آج پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو جب ملاقات کی تھی اس وقت
ایمان لانے کی سعادت نہیں حاصل کیے تھے، لیکن اس کے بہت بعد میں یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حق کو قبول کرنے کی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ شرف حاصل کر چکے تھے، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری تک زندہ رہے۔ 24 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی وہ سال ہجری سال کے آغاز کا سال تھا، وہاں سے ہجری سال شروع ہوئی تھی، تو اس کے 24 سال 24 ایئرز تک حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے، اور 24 ہجری میں آپ نے وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونق افروز ہو چکے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت بھی سراقہ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو اس سال حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے دوران میں پیش آیا تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا، انشاءاللہ عز و جل ہم اس واقعے کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سنائیں گے، کیونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوٹ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مدینے کی طرف پھر آگے کا سفر شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے، یعنی ان علاقوں میں جو مدینے کے قرب و جوار میں تھے، اور یہ پہنچنے کی تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے۔ یہ مدینہ شہر کے اطراف کی ایک وادی ہے، مقام قباء۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر پہنچے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اسی مقام پر پہلا جمعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ نشانی کے طور پر اسی قبیلہ بنو سالم کے مقام پر جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور پہلی جمعہ یہیں پر ادا فرمائی تھی، وہاں آج مسجد جمعہ بھی قائم ہے۔ اس کے بعد مختلف قبائل کے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آتے رہے، اور ہر ایک قبیلہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا وہ یہ گزارش کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ ہمارے قبیلے میں ٹھہرے۔ ہر ایک جو آتا وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی گزارش کرتا کہ آپ ہمارے قبیلے میں ٹھہرے، ہمارے یہاں تشریف لائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک سے فرماتے کہ ہماری یہ اونٹنی معمور ہے، یعنی اس کو حکم دے دیا گیا ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی اسی مقام پر ہم ٹھہریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ اس مقام قباء کے کچھ آگے مقام بنو سالم کے یہاں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، تو پھر اس کے بعد مزید مدینے کی طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ مقام قباء اور قبیلہ بنو سالم جہاں آباد تھے وہ علاقہ مدینے سے کچھ دوری پر ہیں، ابھی مکمل مدینے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ان علاقوں میں ان قبیلے والوں کے پاس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ کیا تھا، کچھ دن ٹھہرے تھے، اس دوران یہ قبیلے ملنے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کی، یعنی مزید مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ اب جب مدینے کی طرف سفر شروع کیا اور مدینے کے کچھ قریب پہنچے، یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سنائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔